بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم پارٹ 1 کے الدرس الخامس میں خوش آمدید۔ اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے وحدت اور جمع سے متعلقہ چند اصول اور قاعدے پڑھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم باقی چند اصول اور قاعدوں کو سمجھیں گے۔ تو جمع سالم تک ہماری بات ہو چکی تھی، وہ میں نے بتایا تھا کہ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی شکل و صورت برقرار رہتی ہے۔ آگے ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر یعنی جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، مطلب ٹوٹ جانے کا بدل جاتی ہے۔ اب اس کے بنانے کا کیا کوئی قاعدہ اور اصول ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ یہ ایک خاص طریقہ ہو جس طریقے کو اپنانے سے جمع مکسر بن جاتی ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے، کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں۔ مطلب جو واحد کے حرف ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے جمع مکسر بنانی ہوتی ہے تو کچھ حروف کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے اس کی یہاں پہ مثال بھی لکھی ہے۔ اب راجلون میں آپ دیکھیں، را، جیم اور لام 3 حرف ہیں۔ جب ہم نے جمع مکسر بنائی رجالن تو اس میں 4 حرف ہو گئے، ایک حرف کو ہم نے بڑھا دیا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ اب گھٹا دیا جاتا ہے کیسے؟ جیسے کتاب یہ واحد ہے، اس سے جب ہم نے جمع مکسر بنائی تو اس کی جمع ہے کتبن۔ اب اس میں دیکھیں، اس کے 4 حرف تھے واحد کے، جمع مکسر میں 3 حرف ہو گئے تو ایک حرف کم ہو گیا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی محض کہتے ہیں صرف کو، اونلی، حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ دیکھیں، حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے۔ زبر زیر پیش کو، یا پھر ہم یہ کہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو حرکات کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا نورانی قاعدے میں۔ دوسرے نمبر پر سکنات۔ سکنات یہ ساکن کی جمع ہے، یعنی کسی حرف کے اوپر کسی حرکت کا نہ ہونا، اس کو ساکن کہتے ہیں، اسی کی جمع سکنات ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، اور تبدل یہ بھی کہتے ہیں تبدیلی کو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر زبر پہلے پہ ہے تو دوسرے پہ لے آتے ہیں، زیر پہلے پہ ہے تو پہلے پر لے آتے ہیں، ساکن اگر تیسرا حرف ہے تو چوتھی جگہ پر آ جاتا ہے، چوتھی جگہ ساکن ہے تو دوسری جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح حرکات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، جو حرف ساکن ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے بھی واحد سے جمع مکسر بنا لی جاتی ہے۔ آگے مثالیں ہیں، تو ایک فرما رہے ہیں کبھی محض صرف حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جیسے نہرن سے انہارن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو گیا، اور یہاں پہ الف کا اضافہ ہو گیا، اور یہاں پر بھی حمزہ کا اضافہ ہو گیا جو کہ واحد میں نہیں ہے۔ اسی طرح رجلن سے رجالن، اس میں الف کا اضافہ ہو گیا جمع مکسر میں۔ وزیرن سے وزراء، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یا تھا، یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور آخر میں حمزہ بڑھا دیا گیا۔ کتابن سے کتبن، خشبن لکڑی ہے، خشبن سے خشبن۔ اب اس میں دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی لفظ نہیں بڑھایا گیا، کوئی حرف نہیں بڑھایا گیا، صرف جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوگی۔ اس میں خا اور شین پر فتح تھا، زبر تھی، یہاں پر ضمہ آ گیا، خا پر بھی ضمہ آ گیا، شین پر بھی ضمہ آ گیا۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمع مکسر بنانے کا عربی کے اندر کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول مقرر نہیں ہے۔ اس طرح آگے پیچھے کر کے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس سے واحد سے وہ جمع بن جاتی ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ جمع مکسر کا مفصل بیان، تفصیلی طور پر جو اس کی مزید وضاحت ہے جمع مکسر کی، وہ انشاءاللہ سبق 9 کے اندر ہم کریں گے۔ تنبیہ ہے، بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے، مثلا سنتن کی جمع سالم سنونا یا سنینا ہوتی ہے، کبھی سنواتن بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے وہ مذکر اور مؤنث میں تھوڑا فرق ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ مذکر میں آپ نے واو نون اور یا نون لگانا ہے، حالت رفع میں واو نون، حالت نصبی اور جری میں یا نون۔ لیکن جب مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، حالت رفع میں الف اور تا پر 2 پیش ہوں گے، اور حالت نصبی اور جری میں الف اور تا پر 2 زیر ہوں گے، یعنی کسرہ ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ تو مؤنث ہوتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ جمع مذکر سالم کی طرح آتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ سنتن، اب یہ مؤنث ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے۔ اس کی جب ہم نے جمع بنائی، برس، سال کو کہتے ہیں، برس تو پرانی اردو ہے، آج تو برس کے طرح نہیں ذکر کیا جاتا، سال کو کہتے ہیں یہ۔ اس کی جو جمع سالم ہے وہ سنونا بھی آتی ہے، سنینا بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، سنونا میں جو جمع سالم واو نون کے ساتھ آ رہی ہے، جو کہ مذکر کی آتی ہے، مؤنث کی تو نہیں آتی، لیکن لفظ مؤنث ہونے کے باوجود اس کی جمع سالم واو نون کے ساتھ آ گئی ہے، سنینا یا نون کے ساتھ بھی آ گئی ہے،
اور کبھی کبھی الف تا کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسا کہ مونس کا طریقہ ہے کہ اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ یہ تو پہلی تنبیہ تھی۔ دوسری تنبیہ اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ اب نون اعرابی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مورب اور ایک ہوتا ہے مبنی۔ اور مورب ہوتا ہے جس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو نون ہے جو تثنیہ کے آخر میں ہے یا پھر جمع کے آخر میں ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی تو یہ حذف ہو جائے گا اور کبھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے تو اس لیے اس کو نون اعرابی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی مورب والا نون، اعراب کو قبول کرنے والا نون، تو اس لیے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ آگے چوتھا اصول ہے اسی وحدت و جمع سے متعلق، بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، یعنی اس کا جو معنی ہے اس کا معنی میں مفرد والا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی جمع والا معنی ہوتا ہے۔ ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ در حقیقت جمع نہیں ہے، ایسے اسم کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قوم اور رہتن۔ اب جو قوم ہے اس کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے بلکہ متعدد افراد ہیں، یا اسی طرح رہتن ہے، اب رہتن گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، تو یہ متعدد افراد کے اوپر بولی جاتی ہے۔ تو جو اس کا معنی ہے وہ معنی جمع والا ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کو ہم جمع نہیں کہہ سکتے۔ اس لفظ کو ہم جمع کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اس کا کوئی واحد نہیں ہے، کیونکہ جو جمع ہوتی ہے نا وہ جمع واحد کی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی واحد ہونا ضروری ہے۔ اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے، البتہ اس کا معنی جمع والا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے ایسے اسم کو اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے قوم و رہتن گروہ۔ عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہی ہوتا ہے، جیسے قوم صالحون۔ اب یہ دیکھیں صالحون یہ قوم کی صفت ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو موصوف صفت ہے اس میں واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے۔ اب صالحون جمع ہے تو قومن کو جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن قومن واحد ہے، البتہ اس کا معنی چونکہ جمع والا ہے تو اس لیے اس کو ہم نے جمع ہی سمجھتے ہوئے اس کو ہم نے موصوف بنا دیا۔ تو ایسے اسماء کو اس میں جمع کہتے ہیں جو لفظ تو واحد کا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی جمع والا ہوتا ہے۔ وحدت و جمع سے متعلق پانچواں اور آخری اصول ہے کہ تیسرے اور چوتھے سبق میں تم پڑھ چکے ہو اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھیں بات پہلے گزر چکی ہے کہ اعراب میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوتی ہے، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آتی ہے۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں، تعریف و تنکیر میں اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ، ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، اب یہ بھی یاد رکھو کہ وحدت تثنیہ جمع میں بھی صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، جو کہ ہم نے آج کے سبق میں الدرس الخامس میں پڑھا ہے۔ لیکن البتہ ایسا ہوتا ہے جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو۔ غیر عاقل کا کیا مطلب؟ جو عقل نہ رکھتے ہوں۔ اب عقل رکھنے والے تین چیزیں شمار کی جاتی ہیں، ایک انسان ہے ان میں، اور اسی طرح جنات، اور تیسرے نمبر پر فرشتے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور ہے، مثلا جانور ہیں یا بے جان اشیاء ہیں، ان کی اگر جمع ہے تو پھر وہ بتا رہے ہیں خواہ مذکر ہو یا مؤنث، تو ان کی جو صفت ہے وہ عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، یعنی واحد مؤنث کو موصوف کی صفت بنایا جاتا ہے، قطع نظر کے موصوف جمع ہے یا واحد ہے، قطع نظر کے موصوف مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے۔ اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی صفت جمع بھی آ جاتی ہے، جیسے ایام معدودہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ معدودہ کا مطلب ہوتا ہے گنے ہوئے دن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایام یہ جمع ہے لیکن اس کی جو صفت ہے یہ صفت واحد آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات جمع بھی آ جاتی ہے صفت، جیسے ایام معدودات بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے۔ تو یہاں تک جو ہمارا درس الخامس ہے وحدت و جمع سے متعلق 5 اصول وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ اب آگے ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کو حل کریں گے۔